اچھا جب اللہ کے نزدیک آپ معزز ہو جائیں گے تو دنیا میں آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ بڑا عجیب مغالطہ لوگوں میں پھیلایا گیا کہ مولانا صاحب لوگ تو سیدھے حور قصور اور جنت کی بات کرتے ہیں، یہاں دنیا کے آرام اور ایسے ان کو کیا مطلب۔ مولانا مجیب الرحمان علیوی صاحب اپنا تجربہ شیئر کر رہے تھے کہ جب وہ پہلی مرتبہ علی گڑھ گئے، ان کے استاذ کو پتا چلا کہ یہ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے، جیسا کہ عادت ہوتی ہے، میری تو ملاقات پروفیسر حضرات سے کم ہے مگر ان سے ملنے والوں سے زیادہ ہے، کہا کہ مولانا آپ مدرسے کی پڑھائی سے اللہ کے عذاب سے تو بچ جائیں گے مگر دنیا کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ کن کے تصورات ہیں؟ عام لوگوں کے نہیں، پڑھے لکھے لوگوں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے مولانا صاحب ارے آپ کے یہاں عرس میں آئے ہیں، تقریر کر لیجئے، روزہ پہ، نماز پہ، سب پہ، لیکن باہر نکلنے کے بعد روٹی کی فکر تو ساری تقریر بھلا دے گی آپ۔ آج کل بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مکان کی فکر تو آپ کی تقریر کا حاشیہ بھی ذہن میں نہ رہنے دے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تقوی کی بنیاد پر انسان اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جائے گا تو جو خالق کی نظر میں محبوب ہو جائے وہ سب کی نظر میں عزت کے لائق ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ سنیے، کتاب میلہ لگاؤ، بڑا میلہ لگاؤ، مولانا عارف اقبال صاحب کا جو چوائس ویلو ہے نا وہ بڑا ہائی ہے۔ ہم تو دیکھ کے تھک جاتے ہیں، اب مدرسے سے نظرانہ پاتے ہیں، مقررین بڑھ کے تقریر سے بھی نظرانہ پاتے ہیں، تب بھی ان کے ویلو پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں، کتنا اعلیٰ ویلو ان کا ہو گیا۔ اور آج انہوں نے تحدیث نعمت میں کہا بھی ہے کہ لوگ پروگرام نہ بھی دے رہے ہیں مگر داعی اسلام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ دراز فرمایا، اللہ ان کے صحت و سلامتی ساری چیزوں کو دراز فرمایا۔ میں تجربہ شیئر کیا، بڑا چوائس ویلو اعلیٰ ہے، ایڈوانس ہے۔ اگر کسی بازار میں کوئی چیز ان کو پسند آ جائے تو ہم جیسے جاب کرنے والے، کلمہ کلام کرنے والے کو وہ چیز پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بتائیے۔ آپ ودھائک جی کے ساتھ جائیے سامان خریدنے کے لیے، وہ ایسے مال میں جائیں گے جہاں عام طور پہ کوئی نہیں جا سکتا، جب ان کے پسند کی چیز اس مال میں مل جائے گی تو ایک چپراسی کے پسند کی چیز مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی؟ جب تقوی کی بنیاد پر انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اس کا مکرم ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مخلوق کے نزدیک مکرم کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی بھارت کی سرزمین پر حضور غریب نواز اس کی زندہ مثال ہے۔ جنہیں ہماری داڑھی پسند نہیں، ہمارے اذان پسند نہیں ہے، وہ چادر سروں پہ لے کے حضور غریب نواز کے پاس نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ غریب نواز تقوی اختیار کر کے اللہ کے مکرم ہو گئے، اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہو جاتا ہے اللہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو اب اگر آپ تقوی اختیار کر لیں تو اللہ کے نزدیک تو معظم ہوں گے ہی، لوگوں کے نزدیک بھی معزز ہو جائیں گے۔ جنت کی حور اور قصور تو ملے گی بھی، دنیا کی نعمت بھی ملے گی، یہ یاد رکھیے۔ تقوی اختیار کر لیں تو جنت کے حور قصور تو ملے گی، دنیا کی نعمتیں بھی اللہ دے گا۔